بسم الله الرحمن الرحيم. باب ما جاء مفتاح الصلاة الطهور. وبه قال حدثنا هناد وقتيبة ومحمود بن غيلان قالوا حدثنا وكيع عن سفيان وبه قال حدثنا ابن بشار قال حدثنا عبد الرحمن قال حدثنا سفيان عن عبد الله بن محمد بن عقيل عن محمد بن الحنفية عن علي رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال مفتاح الصلاة الطهور وتحریم والتکبیر وتحلیل والتسلیم. مل گیا مولانا یہ تو آج کا ہمارا سبق ہے، اور پرانا جو ہمارا سبق ہے اس میں ایک جملہ رہ گیا ہے. وہ باقی سارا مسئلہ تو میں نے آپ سے عرض کیا. جہاں انہوں نے حدیث نقل کی ابو ہریرہ کی، باب ما جاء فی فضل الطہور، اس حدیث کے آخر میں جیسے کہ امام ترمذی رحمۃ اللہ علیہ کی عادت ہے کہ وہ حدیث کا حکم بھی بتاتا ہے، اس کا مرتبہ بھی بتاتا ہے کہ یہ حدیث صحیح ہے یا حسن ہے یا کیا ہے. یہاں حضرت نے فرمایا قال ابو عیسیٰ ھذا حدیث حسن صحیح وہو حدیث مالک عن سہیل عن ابیہ عن ابی ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ. مل گیا. قال ابو عیسیٰ ھذا حدیث حسن صحیح. یہ جو حضرت کی اصطلاح ہے حسن صحیح، اس نے محدثین کو پریشان کر دیا ہے، اور آپ بھی اس میں پریشان ہوں گے، اور امتحانی جگہ بھی ہے. آپ کو بات سمجھ میں آ گئی؟ آپ نے دیکھا کہ حدیث حسن اور حدیث صحیح، ان کی تعریف آپ نے پڑھی تھی، آپ کو یاد ہوگا. حدیث صحیح یہ ہے کہ ما ثبت بنقل عدل تام ضبط متصل سند غیر معلل ولا شاذ، کہ کامل العدالت اس کو نقل کرے، تام الضبط جس کی یادداشت بہت مضبوط ہو، چاہے ضبط الکتابت کرے یا ضبط صدر ہو، اور غیر ما ثبت بنقل عدل تام ضبط متصل سند موصول سند بھی ہو، غیر معلل ولا شاذ. یہ ساری تفصیل گزر چکی ہے آپ کے سامنے. اور حدیث حسن اس کو کہتے کہ ما ثبت بنقل عدل ناقص ضبط. اب آپ انصاف کریں، ایک حدیث کے اندر حضرت فرما رہے کہ قال ابو عیسیٰ ھذا حدیث حسن. حسن کا معنی یہ ہے کہ یہ حدیث اس کو نقل کرنے والے راوی ناقص الضبط ہے، اور صحیحوں کا معنی یہ ہے کہ اس کو نقل کرنے والا تام الضبط ہے اور کامل الضبط ہے، اس کی یادداشت قوی اور مضبوط ہے. آپ کو اعتراض سمجھ میں آگے نہیں آگئی؟ یہ تو بالکل ایک ہی حدیث کے اندر یہ چیزیں کس طریقے پر جمع ہو گئی. حسن کا تقاضا یہ کہ ما ثبت بنقل عدل ناقص ضبط، اور صحیح کا تقاضا یہ کہ ما ثبت بنقل عدل تام الضبط. تو تام الضبط اور ناقص الضبط یہ کس طریقے پر جمع ہو سکتے ہیں؟ ایک حدیث کے اندر یہ دونوں چیزیں کس طریقے پر جمع ہوگی؟ اعتراض تو سمجھ میں آ گیا. جواب اس کے مولانا کئی جوابات، 12-13 جواب تقریباً محدثین نے دی ہیں. پہلا یہ ہے کہ حسن اور صحیح ان میں تغیر ہے لغت اور اصطلاح کے اعتبار سے. حسن سے معنی لغوی مراد ہے ما یمیل الیہ النفس، کی جس کو انسان کا جی قبول کرے، انسان کا دل قبول کرے. حسن کا وہ معنی اصطلاحی معنی مراد نہیں ہے. ما ثبت بنقل عدل ناقص ضبط مراد نہیں ہے. الحسن ما یمیل الیہ الطبع، طبیعت اور نفس جس کی طرف مائل ہو جائے، لہذا حسن کا لغوی معنی مراد ہے. اور صحیح یہ اپنے اصطلاحی معنی میں ما ثبت بنقل عدل تام ضبط متصل سند غیر معلل ولا شاذ. اب معنی کیا ہوگا؟ اس حدیث کی سند چنگی ہے، اس حدیث کی سند اچھی ہے اور صحیح ہے. طبیعت اس کو قبول کرتی ہے، طبیعت اس کو قبول کرتی ہیں، اور چونکہ متصل سند بھی ہے، تام ضبط راویوں نے نقل کیا ہے. تو حسن کا اصطلاحی معنی اور صحیح کے اصطلاحی معنی اگر مراد ہوں تو پھر یہ قسیم ہوں گے، ایک دوسرے کے ساتھ ان کا ٹکر ہوگا. لیکن اگر حسن کا لغوی معنی مراد لے لیں اور صحیح کا اللہ کا بھلا کریے کہ اصطلاحی معنی، تو فلا منافات بینہما، دونوں کے درمیان میں کوئی منافات نہیں ہے. ایک جواب یہ ہو گیا. اللہ کے لیے کچھ پہلا پڑھا نہیں پڑھا؟ دوسرا جواب یہ ہے کہ مولانا جمہور محدثین کے ہاں ایک ہے حسن اور ایک ہے صحیح، جیسے کہ وہ جو تعریفیں میں نے آپ کو بتائی تھی
وہ جمہور کے ہاں۔ ایک تیسری قسم ہے امام ترمذی کے ہاں جو حسن مفرد اور صحیح مفرد دونوں کے درمیان میں مرکب ہے، جس کو کہتے ہیں حسن صحیح۔ یہ حضرت امام ترمذی کی اپنی اصطلاح ہے، امام ترمذی کی اپنی اصطلاح ہے، لہذا وہ اپنی اصطلاح کی روشنی میں حسن و صحیح کہہ رہا ہیں۔ یہ محدثین والے حسن اور صحیح جمہور والے جمع نہیں ہو سکتے، یہ تو مرکب ہے اور واسطۃ بین الواسطتین۔ بولو، حسن مفرد اور صحیح مفرد۔ دیکھو، ایک صرف ہوتا ہے منگل اور ایک ہوتا ہے صرف زہری۔ بولو، خضدار سے اوپر زہریوں کا علاقہ تھا، بولو، اور خضدار سے نیچے مینگلوں کا علاقہ تھا، دونوں کی لڑائی ہو گئی۔ بولو، دونوں کی کیا لڑائی ہو گئی۔ اب اگر مینگل زہری کے علاقے میں جائے تو زہری اس کو قتل کرے، اور زہری اگر مینگل کے علاقے میں آ جائے تو اس کو قتل کرے۔ آپ اطرح سمجھے مسئلہ؟ اب ایک آدمی گاڑی چلا رہا ہے اور جیسے کہ خضدار سے تھوڑا آگے نکلا تو نقاب پوشوں نے کہا روکو روک۔ اب یہ حیران ہو گیا کہ یہ زہری ہے یا مینگل ہے۔ مجھ سے پوچھیں گے کہ زہری ہو تو میں کہہ دوں کہ زہری، اگر خدا نہ خواستہ مینگل ہو گئے تو مجھے ماریں گے، مجھے تو پتہ بھی نہیں، سمجھے؟ اور اگر میں کہتا ہوں کہ میں مینگل ہوں تو زہری ہوں تو مجھے قتل کریں گے۔ آپ کو مسئلہ سمجھ میں آ گیا؟ ہاں لوگوں، تو اس نے تو ایسا جواب دیا، نہ مینگل نہ زہری بلکہ واسطۃ بین الواسطتین۔ نقاب پوشنے کا بولو تم کون ہو، مینگل ہو یا زہری ہو؟ اس نے کہا مینگل زہری، مینگل زہری، مینگل زہری، مینگل زہری، مینگل زہری، مینگل زہری، میں مینگل بھی ہوں زہری بھی ہوں۔ تو جو سرغنہ تھا وہ ہنسنے لگا، اس کا غصہ ٹھنڈا پڑ گیا۔ مولانا سمجھو، مینگل ہو یا زہری ہو تو یہ کیا کہتے ہیں، نہ میں مفرد مینگل ہوں نہ مفرد زہری ہوں بلکہ مرکب منہما، دونوں سے مرکب ہوں، مینگل زہری، مینگل زہری، مینگل زہری، واسطۃ بین الواسطتین۔ تو جو ڈاکو تھے ان کا جو سرغنہ تھا وہ ہنسنے لگا، اس کا غصہ ٹھنڈا ہو گیا۔ اس نے کہا یار ہم آپ کو قتل نہیں کریں گے، غصہ ٹھنڈا ہو گیا، ہنسی آ گئی، لیکن تو بتا آدمی یا مینگل ہوتا ہے یا زہری ہوتا ہے، تو مینگل زہری کس طرح؟ اس نے کہا نہیں، میں خچر ہوں، میرا باپ مینگل ہے، ماں میری زہری ہے۔ بولو، میں خچر قسم کا آدمی ہوں، میں کیا ہے؟ ہاں ملنگو، یہ سمجھ میں؟ یا جیسے کہ شیعوں کا جلوس آ گیا، شیعوں نے کہا کہ کل یہاں ہمارا جلوس آئے گا چوک پر اور ہم کہیں گے نعرے پنجتن پاک، تو تم لوگ ہندوؤں کو کہا کہ تم لوگ یہ کہہ دینا زندہ باد پنجتن پاک زندہ باد۔ سپاہ صحابہ والوں نے کہا کہ اس چوک کے ساتھ ہمارا جلوس آئے گا، ہم کہیں گے نعرے حق چھار یار۔ اگر تم نے چھار یار زندہ باد نہیں کہا، ہندوؤں کو کہا تمہاری خیر نہیں۔ ہندوؤں نے، غریبوں نے شام کو مشورہ کیا، آپس میں اپنے ہندوؤں کو جمع کیا، کہا اگر ہم نعرہ لگاتے چھار یار زندہ باد تو شیعہ ہمیں پیٹیں گے، اور اگر پنجتن پاک زندہ باد کہتے تو چار والے سنی ہمیں پیٹیں گے، کیا کریں؟ تو ایک نے کہا یہ مسئلہ بالکل آسان ہے، جب دونوں جلوس قریب قریب آمنے سامنے آ جائے، ایک چوک کے اس طرف ہوگا دوسرے اس طرف، ہم چوک کے درمیان میں ہوں گے بالکل، ایک جلوس اس طرف، اور تیز قسم کے لاؤڈ اسپیکر لیں گے، میں کہوں گا نعرے نوتن پاک ملنگو، نعرے نوتن پاک، تو تم لوگ کہہ دینا زندہ باد زندہ باد۔ ادھر یہ چار یار کہتے ہیں زندہ باد، وہ کیا کہتے ہیں؟ پنجتن پاک زندہ باد۔ ہندو زور زور سے، ان کی آواز سب سے لاؤڈ اسپیکر بڑے اونچے، نعرے نوتن پاک کہتے ہیں زندہ باد، نعرے نوتن پاک زندہ باد۔ خیر بعد میں سنیوں نے کہا میرے تو چار ہیں، نوتن تم نے کہاں سے لایا؟ کہا چار تمہارے، چار تو شیعوں کے، 5 شیعوں کے تو 9 ہی ہو گیا، ہم کیا کریں گے؟ سمجھے بھائی جان، ہمارے لیے یہی ترتیب۔ خلاصہ یہ نکلا انہوں نے شارٹ کٹ راستہ، 9 تن اور 4 تن کے درمیان میں 9 تن انہوں نے،
4 تن اور 5 تن کے درمیان میں 9 تن انہوں نے اختیار کر لیے۔ امام ترمذی کی اپنی اصطلاح ہے حسن صحیح دونوں کو جمع کر کے، حسن صحیح دونوں کو جمع کر کے وہ حسن مفرد اور صحیح مفرد کے درمیان میں وہ یقول بالواسطۃ بین الواسطتین، وہ واسطہ بین الواسطتین کے قائل ہے۔ یہ حضرت کی اپنی اصطلاح ہے۔ آیا سمجھ میں؟ تیسرا جواب یہ ہے کہ حسن صحیح تغیر لغوی معنی کے اعتبار سے ان میں تغیر ہے، لیکن مصداق دونوں کا ایک ہے۔ حضرت ترادف کے تساوی کے قائل ہیں۔ حسن اور صحیح دونوں کے دونوں، کل انسان ناطق و کل ناطق انسان، مفہوم لغوی انسان اور ناطق کے الگ الگ ہے، لیکن مصداق دونوں کا متساویین ہیں، دونوں ایک ہی چیز پر، میں انسان بھی ہوں میں ناطق بھی ہوں۔ تو حسن اور صحیح یہ دونوں کے دونوں، یہ تیسرا جواب عرض کرا، حسن اور صحیح یہ دونوں کے دونوں لغوی اعتبار سے ان میں تغیر ہے، لیکن مصداق کے اعتبار سے یہ دونوں کے دونوں ایک ہیں۔ جیسے کہ آپ سے عرض کیا کہ مبتدا خبر دونوں کا مصداق ایک ہوتا ہے، سمجھے؟ ما صدق علیہ ان دونوں کا اللہ کا بھلا کرے ایک ہے۔ آئے سمجھے؟ چوتھا جواب یہ ہے کہ حسن ایک الگ سند میں اور صحیح دوسری سند میں، یہ خلاف سند ان کی طرف اشارہ ہے۔ حسن فی سند و صحیح فی سند آخر، لہذا یہ خلاف سندین متخالفین مخالفین، 2 سند ایک دوسرے کے مخالف ہوں، لہذا اس حدیث کی ایک سند حسن بھی ہے اور اس حدیث کی ایک سند اللہ کا بھلا کرے کہ صحیح بھی ہے، اس کی 2 سندیں متعدد سندیں۔ لیکن یہ جواب اس لیے درست نہیں ہے کہ بعض احادیث اس قسم کی ہوتی ہیں، ان کی 2 سندیں 3 سندیں تو ہے ہی نہیں، ان کی صرف ایک ہی سند ہوتی ہے، وہاں یہ سلسلہ چلے گا بھی نہیں۔ آیا مسئلہ سمجھ؟ پانچواں جواب مولانا، پانچواں جواب یہ ہے کہ حسن فی زمان، کسی زمانے میں یہ ہے کہ حسن، اور پھر تحقیق کر کے پھر پتہ چل گیا کہ صحیح فی زمان آخر، یہ ہوتا ہے بہت سے روات کے بارے میں، جیسے محمد بن اسحاق کے بارے میں آپ پڑھیں گے۔ حضرت امام مالک رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ خدا کی قسم میں مقام ابراہیم میں کھڑے ہو کر کے قسم اٹھا سکتا ہوں کہ انہ دجال من الدجاجلۃ، یہ پرلے درجے کا دجال ہے۔ اس طرح ہوتا ہے، لیکن بعد میں جب تحقیق کی تو تحقیق کرنے کے بعد کہتے ہیں کہ امام مالک نے محمد بن اسحاق سے معذرت بھی کر لی اور مستقل ان کو یہ کہ گفٹ اور تحفہ تحائف بھی اس کو بھیجتے رہے۔ اس طرح ہوتا ہے۔ آئے سمجھ میں؟ ہاں مولانا۔ تو یہ مختلف زمانوں کے اعتبار سے کہ کسی زمانے میں ہلکا ہاتھ رکھا اس پر کہ جی، کسی زمانے میں کچھ تھوڑی سی سختی کر دی کہ یہ حسن ہے، اور پھر جب پتہ چل گیا کہ نہیں یہ مضبوط یادداشت کے راوی ہے، لہذا مضبوط یادداشت کے نقل کرنے والی سند ہے، راوی مضبوط یادداشت والا ہے، لہذا اس کو صحیح کہہ دیں۔ خلاصہ یہ نکلا کہ حسن صحیح بے اعتبار زمانین مختلفین، مختلف زمانوں کے اعتبار سے۔ آیا مسئلہ سمجھ مولانا؟ چھٹا جواب یہ ہے ناقدین کے اعتبار سے۔ دیکھیے ناقدین جو ہوتے ہیں مولانا، آپ پڑھیں گے ابن جوزی جیسا سخت آدمی، ابن جوزی جیسے سخت آدمی، اور اللہ آپ کا بھلا کرے حاکم اور حضرت امام سیوطی رحمۃ اللہ علیہ جیسے متساہل جو ہر چیز کو ٹھیک کہہ دیں، اور کچھ لوگ معتدل ہوتے جیسے علامہ ذہبی، اقوالہ کالذہب۔ خلاصہ یہ نکلا کہ حسن بے اعتبار ناقدین، نظراً فی نظر ناقدین، کچھ ناقدین کے نگاہوں میں یہ حسن ہے، اور کچھ ناقدین کے اعتبار سے یہ صحیح ہے۔ یہ ہوتا ہے مولانا۔ چھٹا جواب عرض کر رہا ہوں، ناقدین کے اعتبار سے، اس لیے کہ حدیث کی صحت اور ضعف یہ اضافی چیز ہے۔ بہت سی حدیثیں ملیں گے کہ کچھ لوگوں کے ہاں صحیح ہے اور کچھ کے ہاں اللہ کا بھلا کرے سخت لوگ ہیں، ان کے ہاں یہ ضعیف ہے۔ تو حسن اور صحیح یہ مختلف ناقدین کے اعتبار سے۔ ارے کچھ پھلا پڑھا نہیں پڑھا مولانا؟ یہ مختلف ناقدین کے اعتبار سے 2 صفتیں آ گئی، حسن اور صحیح۔ ساتواں جواب ہے مولانا، عدد روات کے اعتبار سے اسی ایک سند کے اندر
کچھ راویوں کی تعداد ایسے کہ حسن درجے کے ہیں اور کچھ ان میں صحیح درجے کا۔ ایک سند کے اندر کئی راوی ہوتے ہیں، نظراً الی بعض العدد ہے، بعض عدد کو دیکھو راویوں کی وہ حسن ہیں اور بعض کے اعتبار سے یہ صحیح ہے۔ یہ تو ہوتا ہے، اس لیے کہ میں نے آپ کو بتایا قلیل الوسائط بھی ہے اور کثیر الوسائط بھی ہے۔ بعض سندیں ان کی لمبی ہوتی ہے، بعض سندیں مختصر ہوتی ہیں۔ تو بعض عدد کے اعتبار سے وہ حسن ہے اور بعض تعداد راویوں کے اعتبار سے وہ صحیح ہے۔ اللہ کے لیے کچھ بھلا پڑا مولانا؟ 8واں جواب یہ ہے، مصنف کو شک ہے یہاں اصل عبارت یہ تھی، اصل عبارت یہ تھی قال ابو عیسیٰ ھذا حدیث حسن او صحیح، یہ او تشکیک کے لیے اس کو بھی لوگوں نے پسند نہیں کیا کہ پوری کتاب کے اندر حضرت کو شک لائق ہوتا کیا؟ آٹھواں جواب میں نے عرض کیا کہ شک ہے حسن او صحیح، او تشکیکیہ تھا اور او تشکیکیہ کو یہاں سے حذف کر دیا گیا۔ آملنگو نواں جواب یہ ہے مولانا، نواں کہ یہ حسن ہے، حسن لذاتی ہی ہے اور صحیح سے مراد صحیح لغیری، تو ٹھیک ہے نا؟ آپ نے پڑھا صحیح لغیری کیا ہوتی ہے؟ صحیح سے صحیح لذاتی مراد نہیں ہے، حسن سے حسن لذاتی مراد ہے۔ حسن لذاتی وہ ہے کہ راوی کیا ہو؟ ناقص و ضبط ہو، ٹھیک ہے؟ اور صحیح لغیری بعینی وہی حسن لذاتی ہے، صحیح لغیری، لیکن یہ کہ جب کہ وہ نقصان حافظہ یادداشت کی نقصان اذن جبر بتعدد طرق، تعدد طرق سے تو حسن لذاتی راوی ناقص و ضبط ہے لیکن صحیح لغیری ہی ہے، تعدد طرق کی وجہ سے وہ جو کمی ہے یادداشت کی کمی وہ پوری ہو گئی۔ 9 ہو گئے۔ 10واں مولانا سند کے اعتبار سے حسن ہے اور متن کے اعتبار سے صحیح ہے۔ 10 سند کے اعتبار سے حسن ہے، متن کے اعتبار سے صحیح ہے۔ 11واں اس کا الٹ ہے، سند کے اعتبار سے وہ اللہ کا بھلا کر کے صحیح ہے، متن کے اعتبار سے حسن ہے۔ 12واں ہے مولانا امام ترمذی رحمۃ اللہ علیہ صاحب کشف تھے، امام ترمذی صاحب کشف تھے، محدثین کے تحقیق کی روشنی میں یہ حسن ہے لیکن مجھے کشف ہو گیا کہ یہ صحیح ہے۔ محدثین کو شرح صدر حاصل نہیں ہے، جیسے کہ علامہ انور شاہ کشمیری نے فرمایا کہ جو بلغاء ہے قرآن کے بلاغت کے بارے میں بحث کرتے ہیں، ان کے سینوں میں تردد تھا، اس دنیا سے چلے گئے، ان کو قرآن کی بلاغت کا تحقق نہیں ہوا، تحقیق نہ کر سکے، شرح صدر ان کو حاصل نہیں ہوا۔ میں ایک انور شاہ کشمیری ہوں کہ جو مجھے شرح صدر حاصل، اس لیے فرمایا کہ لم يفهم القرآن الا الاعرجان لولا الاعرجان لما فهم القرآن احدهما من زمخشر والآخر من جرجان وثالثهما من ہندوستان وانا ثالثهما۔ لم يفهم القرآن الا الاعرجان، قرآن کو صرف 2 لنگڑوں نے سمجھا ہے، لولا الاعرجان لما فهم القرآن، اگر یہ 2 لنگڑے کائنات میں نہ ہوتے قرآن سمجھ میں کسی کا نہ آتا۔ احدہما من زمخشر، ایک زمخشری ہے جو علامہ زمخشری، والآخر من جرجان، دوسرا جرجانی ہے، پیر عبد القاہر جرجانی ہے، پیر ہدا۔ علامہ انور شاہ کشمیری فرماتے ہیں ان کو تحقق نہیں ہوا، مجھے شرح صدر حاصل ہے، وانا وثالثہما من ہندوستان وانا ثالثہما۔ یہ اس دنیا سے اسی طرح چلے گئے۔ یہ تھوڑا سا آپ بالغ ہو جائیں گے، میں کھل کر کے پھر آپ سے عرض کروں گا انشاءاللہ، میرا اور آپ کا یہ سفر ساتھ رہے گا۔ خلاصہ یہ نکلا کہ اللہ آپ کا بھلا کرے، کیا ہے 12واں ہو گیا، 12واں یہ ہو گیا کہ کشف ہو گیا حضرت کو، محدثین کی نگاہ میں یہ حسن ہے لیکن مجھے کشف ہو گیا یہ صحیح ہے۔ 13واں ہے مولانا حسن، حدیث حسن ہے اور صحیح اصح کے معنی میں، اصح فی ھذا الباب،
چاہے فی نفسی صحیح ہو نہ، اس باب میں یہ اصح ہے، حدیث ہے حسن لیکن اس باب کے اعتبار سے اصح ہے، باقی فی نفسی صحیح ہے یا نہیں ہے اس سے کوئی بحث نہیں، یہ میں آپ کو بتا چکا ہوں کہ امام ترمذی کی اصح کا صحیح ہونا ضروری نہیں ہے، پس چیز ہے کہ صحیح اس کی کیسے صحیح ہو، سمجھتے ہیں؟ اڑے جو کرو کچھ بھلا پڑا، یہ ہو گئے 12-13 جواب جو آپ حضرات کو امتحان میں آ سکتا ہے، یہ امتحانی جگہ ہے، یہ مقدمے میں پڑھانے کی چیز ہوتی ہے، لیکن میں نے کہا کہ آپ بھاگ نہ جائیں، تھوڑے سے مانوس ہو جائیں تو پھر اس کے بعد، ویسے یہ چیز ہم ہر سال مقدمے میں پڑھاتے ہیں، اس سال اس کو یہاں پر یہ کہ اسٹاک کر کے رکھا۔ باب ما جاء مفتاح الصلاۃ الطہور، اب آج کا سبق شروع ہو، باب ما جاء مفتاح الصلاۃ الطہور، نماز کی کنجی طہارت ہے، حالانکہ کپڑوں کا پاک ہونا، استقبال قبلے کی طرف رخ کرنا، وہ بھی مفاتیح صلاۃ ہے، لیکن یہ فرد کامل کو بتا رہا مولانا، جیسے چابی سے تالے کو کھولا جاتا ہے، آدمی اندر داخل ہوتا ہے، تو طہارت ہوگی تو پھر نماز آپ کی شروع ہوگی، ورنہ شروع نہیں ہے۔ حضرت اقدس نے ایک دفعہ فرمایا کہ بھئی ایک آدمی، جیسے ہمارے حنفیہ کا قاعدہ کیا ہے، قاعدہ یہ کہ نفل شروع کرنے سے لازم ہو جاتا ہے، اگر نفل کو توڑو تو پھر اس کے بعد اس کا اعادہ کرنا واجب ہے، لا تبطلوا اعمالکم، جیسے کہ قرآن میں۔ تو حضرت نے فرمایا کہ میری توجہ نہیں تھی، میں تو وضو بھی نہیں تھا، میں نے یہ کہ شروع کی اس طرح نفل، بعد میں پتہ چل گیا کہ وضو، اب آیا اس نفل کو دہرانا اور اس کو دوبارہ پڑھنا میرے ذمہ واجب ہوگا؟ تو میں نے عرض کیا کہ نہیں حضرت، کوئی واجب نہیں، اس لیے شروع ہی صحیح نہیں ہوا کہ جب طہارت نہیں تھی تو شروع ہی نہیں ہوا، شروع تو کم از شروع فی العمل ہو، عمل شروع نہیں ہوا سرے سے، کچھ بھلا پڑ گیا۔ خلاصہ یہ نکلا مفاتیح الصلوات اور چیزیں بھی ہے، لیکن یہ فرد کامل ہے۔ مفتاح الصلاۃ الطہور، بولو، نماز کے مفاتیح، قبلے کی طرف رخ کرو گے تو نماز تو پھر شروع ہو گئی نماز، اور پہلے سے آپ لانڈی کی طرف رخ کر رہے یا خوزدار کی طرف رخ کر رہے، وہ بھی مفتاح، نماز شروع بھی نہیں ہوگی۔ اللہ کے لیے کچھ بھلا پڑا، لیکن یہ مفتاح کامل ہے اس وجہ سے۔ دوسرا مسئلہ سمجھو، کہیں آتا ہے کہ مفتاح کلمہ شہادت ہے نماز کی اور جنت کی، طہارت کو بھی اللہ کا بنا کریے کہ جنت کا ہے، تو اصل سمجھو یا نماز یہ کہ مفتاح صلاۃ ہے، اور اسی طریقے پر یہ کہ کہیں کلمہ شہادت، اس کا بھی اسی طرح مفتاح کے الفاظ آتے ہیں، اس کو ذرا یہاں تو طہارت کے بارے میں، لیکن نماز کے بارے میں نماز کی کنجی طہارت ہے، نماز خود پھر کنجی ہے جنت کی، بولو، نماز کی طہارت، نماز کی کنجی کیا ہے؟ طہارت ہے، نماز پھر خود چابی ہے کس چیز کی؟ جنت کی، جبکہ ایک روایت اور آتی ہے کہ نہیں، جنت کی چابی کلمہ شہادت ہے، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، اشہد ان لا الہ الا اشہد ان محمد رسول اللہ۔ تو فرماتے ہیں کہ ایک نفس جنت کی چابی ہے، نفس جنت کی وہ کلمہ شہادت ہے کہ جنت کھل جائے گی، دوسرا یہ کہ جنت کے اندر اوپر سیٹ مل جائے، وہ نماز ہے جی۔ ہو گیا، یہ چھوٹی سی بات خیر تھی جو میں نے آپ سے عرض کیا، چلیے گا۔ باب ما جاء مفتاح الصلاۃ الطہور وبہ قال حدثنا حناد بن سری سکہ ہے، گزر چکا ہے، وقتیبۃ بن سعید ومحمود بن غیلان، محمود بن غیلان بالاتفاق سکہ ہے، یہ تین اللہ آپ کا بھلا کرے استاد ہو گئے امام ترمذی کی۔ قالوا حدثنا وکیع عالم اہل زمانہ، بڑے محدث ہے، جو میں نے آپ سے عرض کیا حنفیہ پر فیصلہ کرتا ہے لیکن حنفیہ پر کبھی برستا ہے۔ ان سفیان سے سفیان ثوری مراد ہے، مولانا سفیان ثوری اور سفیان بن عیینہ، یہ دونوں کے دونوں ہم اثر ہے، ان کے اساتذہ بھی تقریباً ایک ہے، اس لیے ان میں فرق کرنا بہت مشکل ہے، اس وجہ سے معجم طبرانی کے حوالے سے متعین کیا کہ اس سفیان سے یہاں پر سفیان ثوری مراد ہے۔ عام طور پر حدیثوں میں حضرت اقدس سفیان بن عیینہ چلتا ہے، لیکن یہاں پر سفیان ثوری مراد ہے۔ اب اس کے بعد ہائے تحویلی ہے جو ہمارے نسخوں میں نہیں ہے، اس طرح ہے، وبہ قال حدثنا حناد وقتیبۃ بن سعید ومحمود بن غیلان قالوا حدثنا وکیع عن سفیان وبہ قال حدثنا محمد بشار قال حدثنا عبد الرحمن قال حدثنا سفیان۔ خلاصہ یہ نکلا
کہ یہاں ان سفیانہ کے بعد ہا و بہی قال حدثنا، یہاں پر ہائے تحویلیہ ہے جو ہمارے نسخوں میں نہیں ہے، اس کو ٹھیک کر دینا مولانا، حاشیے پہ کر دو، کتاب میں تحریف نہ کرو، حاشیے میں اس کو ٹھیک کر دو، ہائے تحویلیہ مراد ہے، سمجھے؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ اگر آپ ہائے تحویلیہ نہیں کریں گے تو پھر یہ ہوگا حدثنا وکیع عن سفیان قال حدثنا محمد بن بشار، اب سفیان نے ثوری کی، سفیان ثوری کے استاد محمد بن بشار ہوگا، حالانکہ طے شدہ ہے کہ محمد بن بشار سفیان ثوری کے استاد نہیں ہے، وہ امام ترمذی کے ہیں۔ ہاں مولانا، وہ امام ترمذی کے استاد ہیں۔ ہاں وبہ قال حدثنا ابن بشار قال حدثنا عبد الرحمن بن مہدی، عبد الرحمن بن مہدی جو کہ میں نے آپ سے عرض کیا کہ امام شافعی فرماتے ہیں ما رأیت بعینی مثل عبد الرحمن بن مہدی، عبد الرحمن بن مہدی جیسے عالم میں نے نہیں دیکھا، سمجھے؟ اللہ ہم سب کو عبد الرحمن بن مہدی بنا دے۔ قال حدثنا عبد الرحمن بن مہدی قال حدثنا سفیان الثوری عن عبداللہ بن محمد بن عقیل، یہ عبداللہ بن محمد بن عقیل، اس کو عقیل پڑھیں گے، اکیل نہیں پڑھیں گے، ان محمد ابن الحنفیہ ان علی، یہ محمد ابن الحنفیہ ہے، یہ حضرت علی کے بیٹے ہیں، لیکن ماں کی طرف اس کی نسبت ہے، علی کی طرف نسبت نہیں ہے۔ جب رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا وصال ہو گیا، نبی کی وصال کے بعد اماں فاطمہ 6 مہینہ زندہ رہی، 6 مہینہ مسلسل روتی رہی، ما زال من شم تربت احمدی، ما زال من شم تربت احمدی، اللہ یشم مز الزمان غوالیاں، صبت علی مصائب لو انہا صبت علی الایام سرن لیالیاں۔ ما زال من شم تربت احمدی، اس انسان کو کیا ضرورت ہے خوشبو سونگھنے کی کہ جو میرے ابا کی قبر کی مٹی کو، مزار مبارک کی مٹی کو سونگھ لے، اس کو کسی اور خوشبو کی ضرورت نہیں۔ محمد کی خوشبو جو اس میں، اس مٹی میں، مزار مبارک میں، اس کو کسی اور خوشبو کی ضرورت نہیں۔ علامہ بوصیری نے بھی اس کو بڑے پیارے انداز میں کہا، نفس الفداء لقبر انت ساکنہ فیہ العفاف وفیہ الجود والکرم یا خیر من دفنت فی القاع اعظم فطاب من طیبہن القاع والکم۔ اے اس خطے کے اندر، اس سرزمین میں سونے والا پیارے محمد، تیری خوشبو کی وجہ سے مدینہ کے تمام پہاڑوں میں، قرب و جوار میں خوشبو تیری پھیل گئی، سمجھے ملنگو؟ اللہ سب کو زیارت کرا دے مجھ سے۔ نفس الفداء لقبر انت ساکنہ، نفس الفداء لقبر انت ساکنہ فی العفاف وفی الجود والکرم، میری جان قربان ہو جائے تیرے اس قبر کی مٹی پہ قربان، جس قبر میں، جس مزار میں تو آرام فرما رہے صلی اللہ علیہ وسلم۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ جو ساتھی جتنا زیادہ درود پڑھے گا اتنا ہی وہ محمد کا قریب ہوگا، یہ طے شدہ ہے۔ سمجھ شریف میں ہے کہ نہیں ہے؟ درود پڑھو، میرے غریب کے لیے بھی دعا کرو کہ ہم لوگ بہت بڑے بدبخت ہیں مولوی صاحب، سمجھے؟ جتنا بھی فارغ اوقات میں پڑھ سکتے اتنا ہی اللہ اپنا قریبی آپ کو بنائے گا، محمد کا قریبی آپ کو اللہ بنا دے گا انشاءاللہ ثم انشاءاللہ۔ خیر، بات کیا ہو رہی تھی؟ اماں فاطمہ 6 مہینہ زندہ رہی، مسلسل روتی رہی، اس کے بعد اماں جی کا انتقال ہو گیا۔ پھر حضرت علی نے 4 شادیاں کی اور 14 لونڈیاں رکھی، تو 4 اور 14 کتنے ہو گئے؟ 18۔ علی جوان تھا، 18 لونڈیاں رکھی، 4 بیویاں اور اللہ 14 لونڈیاں، 18 ہو گئے، تو یعنی 18 بیویاں۔ اس لیے اب شیعوں کا مذہب بھی یہی ہے، ایک گروپ ان میں یہی ہے زیدیہ کے کہ آپ 18 شادی کر سکتے۔ فَانْكِحُوا مَا طَابَ لَكُم مِّنَ النِّسَاءِ مَثْنَىٰ، 2 کتنے ہو گئے؟ 4، وَثُلَاثَ 3 3 6 اور 4 کتنے ہو گئے؟ ہاں، وَرُبَاع 4 ترجمہ 4 8 اور 10 کتنے ہو گئے؟ 18، اور واو آتا ہے جمع کے لیے، فَانْكِحُوا مَا طَابَ لَكُم مِّنَ النِّسَاءِ مَثْنَىٰ، یعنی اجمعوا فی النکاح بین ہذہ النساء، ان عورتوں کی 18 عورتوں کو جمع کرو۔
24 گھنٹے پھر یہی کام کرو اور نہ پڑھنے پڑھانے کی ضرورت نہیں ہے، سمجھے بھی، 24 گھنٹے پھر یہی کام کرو، کوئی اور کام نہیں ہے۔ ان کا مذہب ہے کہ یہی ہے۔ حضرت نے بہرحال کی مولانا مسیلمہ کذاب کے خلاف، مسیلمہ کذاب کے خلاف جو صحابہ نے جہاد کیا، اس خبیث نے جو نبوت کے خلاف، حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف نبوت کا جو دعویٰ کیا، تو اس پر جو اب حضرت ابو بکر نے لشکر کشی کی، حضرت ابو بکر کی امارت تھی، تو امیر جو تھے اور وہ اللہ کا سلطان المسلم خلیفہ اول حضرت ابو بکر تھے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی حضرت ابو بکر کی قیادت میں ان حضرات نے جہاد کیا اور مسیلمہ کذاب کو انہوں نے جہنم میں پہنچا دیا، بہت سے لونڈیاں بھی قبضہ کی، بہت کچھ کیا۔ ان میں یہ بنو حنیفہ کی ایک لونڈی تھی، یہ محمد کی والدہ، بنو حنیفہ کی ایک لونڈی تھی۔ حضرت علی نے، حضرت ابو بکر نے یہ لونڈی خصوصی طور پر علی کو گفٹ کے طور پر دے دی۔ آپ کو مسئلہ سمجھ میں آ گیا؟ اب یہ لونڈی صحیح اس وقت لونڈی ہوگی، اس کے ساتھ حضرت علی کا ہمبستری اس وقت درست ہوگا کہ یہ شرعی لونڈی ہوگی۔ شرعی لونڈی اس وقت ہوگا کہ جب شرعی جہاد ہوگا، شرعی جہاد اس وقت ہوگا جب امیر مسلمان ہوگا، سمجھی؟ اس لیے ابو بکر کو مرتد کہنا خود مرتد ہے۔ آپ کو سمجھ میں نہیں ہے؟ ورنہ یہ ہے کہ یہ کہہ دو کہ حضرت علی نے اس لونڈی کے ساتھ جو ہم بستری کیے وہ بدکاری کیا، علیاذ باللہ زنا کیا۔ اس لیے آپ کو ماننا پڑے گا کہ علی نے جو لونڈی رکھا تھا، جو لونڈی رکھی تھی وہ بھی شرعی تھی، اور شرعی اس بنیاد پر تھی کہ جہاد جو تھا جہاد شرعی تھا۔ جہاد جب جہاد شرعی تھا، جو امیر تھا، خلیفہ جو تھا وہ بھی خلیفہ مسلم تھا، لہذا اس کی نگرانی میں جو جہاد ہوا۔ یہ محمد بن الحنفیہ جو اس خاتون کے پیٹ سے یہ ہے کہ حضرت علی کو اللہ نے یہ جو بیٹا دیا، اس کو شیعوں کا ایک طبقہ الہ اصغر کہتا ہے۔ الہ اکبر علی ہے، یہ الہ اصغر ہے۔ یہ آدمی بڑا غضب کا ذہین تھا، بڑا غضب کا کمانڈر تھا۔ حضرت حسین کو کربلا میں جن لوگوں نے شہید کیا، جن بدبختوں نے آل رسول کو شہید کیا، یہ محمد بن الحنفیہ آگ کا شعلہ تھا۔ اس نے اتنا ذہین آدمی تھا کہ اس نے جن لوگوں نے عبید اللہ بن زیاد ہے یا جتنے بھی ہے، جن لوگوں نے آل رسول کی توہین کی اور آل رسول کو کربلا میں خون میں لت پت کر دیا، اس نے ایک بھی نہیں چھوڑا۔ یہ بچ گیا، یہ تو تھا بھی اس وقت۔ اس نے اپنے بھائیوں کا ایسا بدلہ لیا کہ ان کی نسلوں کو اس نے تباہ کر دیا۔ یہ تھا بڑا تیز آدمی محمد بن الحنفیہ، تو اس وجہ سے اس کو الہ بھی مانتے ہیں۔ ایک طبقہ شین و یا عین و ہا کا، بولو شین و یا عین و ہا، یہ اللہ کا بھلا کرے، ایک طبقہ اس کو الہ بھی سمجھتے ہیں۔ آدمی منڈیا جو تھا نا، منڈیا سمجھے، منڈیا بڑا چنگا وڈا تیز منڈیا تھا، منڈیا جو تھا نا، یہ جن کا پتر ہے۔ ان محمد بن الحنفیۃ ان علی رضی اللہ عنہ ان نبی صلی اللہ علیہ وسلم، پیارے پیغمبر نے فرمایا مفتاح الصلاۃ طہور، نماز کی چابی کنجی طہور و طہارت ہے، مفتاح الصلاۃ طہور و تحریمها، نماز کی تحریم، التکبیر و تکبیر و تحلیلها، تحلیل کے جو نماز کو ختم کرنے والی چیز، السلام التسلیم و سلام ہے۔ ہو گیا مولانا، یہ یہاں تک ہو گیا مولانا۔ جہاں تک جو مسئلہ ہے، 3 جملے ہیں یہاں پر، مفتاح الصلاۃ الطہور، یہ مبتدا خبر دونوں کے دونوں معرف ہے۔ مبتدا خبر دونوں کے دونوں معرف ہوتے ہیں تو پھر یہ حصر ہوتا ہے۔ اس کا مطلب ہوگا کہ نماز کی چابی صرف ہی طہارت ہے، حالانکہ استقبال قبلہ وغیرہ یہ چیزیں بھی نماز کی چابی ہے، استقبال قبلہ بھی۔ تو آپ یہ کہیں کہ یہ جو حصر ہے، یہ جو مبتدا خبر دونوں کو معرفہ لایا ہے، یہ جو حصر ہے، یہ حصر ادعائی ہے۔ جیسے کہ استاد کہتے ہیں ہمارے شاگرد تلمیذنا، ہمارے تلمیذ معرفہ ہے، دیکھو تلمیذنا، ہمارے تلمیذ ہوا شمبو، وہ صرف شمبو ہے۔ یا عرب لوگ کہتے کہ نعم المال، المالو الابلو، بولو المالو الابلو، مال تو ہے ہی اونٹ، باقی کسی چیز کو المالو مبتدا بھی معرفہ اور الابلو خبر بھی معرفہ، المالو الابلو، یہ فرد کامل کے اعتبار سے مولانا اس طرح کہتے ہیں۔
سمجھ رہے ہیں؟ یہ حسر ادعائی ہوتا ہے، یہ حسر ادعائی ہوتا ہے۔ ہو گیا مسئلہ؟ بہرحال اس جملے میں کوئی کلام نہیں ہے۔ مسئلہ دوسرا وہ تحریم و تکبیر۔ یاد رکھ لینا کہ تحریم و مصدر کی اضافت ہوتی ہے، کبھی فاعل کی طرف کبھی مفعول کی طرف۔ یہاں فاعل کی طرف بھی تحریم و ہاں ضمیر مصدر تحریم کا نہ فاعل ہے نہ مفعول ہے، بلکہ یہ ظرف ہے۔ اس کا خیال کر لینا، میں اس چکر میں ڈالنا آپ کو نہیں چاہتا، ورنہ دماغ آپ کا خراب بھی کر سکتا ہوں۔ بس اس وقت جیسے میں کہہ رہا ہوں اس پر ایمان لاؤ کہ اضافت المصدر الی الظرف ہے۔ بولو جیسے کہ کہتے صوم اللیل، سنا ہے نہیں سنا ہے؟ صوم النہار، دن کا روزہ، دن کا روزہ، سمجھ رہی میں؟ صلاۃ اللیل، الصلاۃ فی اللیل، صوم النہار، الصوم فی النہار۔ نہار تو ظرف ہے، تو اضافت المصدر الی الظرف ہے۔ یہاں پر یہ کہ تحریمها التکبیر، یعنی تحریم ما فیہا، التحریم فیہا، نماز کے دوران جو چیزیں حرام ہوتی ہے، تحریم ما فیہا، تحریم ما فیہا، نماز کے اندر جو چیزیں حرام ہوتی ہیں ان کو جو چیز حرام کرتی ہے وہ التکبیر، وہ تکبیر ہے مولانا۔ ہاں ملنگو، نماز کے دوران جو چیزیں حرام ہوتی ہے بہت سے اعمال، ان کو حرام کرنے والے، نماز کے اندر ان کو حرام کرنے والی چیز وہ تکبیر تحریم۔ دیکھو جب آپ نے ہاتھ اٹھایا نا اللہ اکبر، اس کو کہتے ہیں تکبیر تحریمہ۔ اب پہلے میں کھا بھی سکتا ہوں، پی بھی سکتا ہوں، ہاتھ بھی ہلا سکتا ہوں، یہ بھی کر سکتا ہوں، لیکن اب جب کہ تکبیر تحریمہ کہا تو اس کا معنی یہ ہے کہ اللہ آپ کا بھلا کریے کہ التحریمتو حرمت علی کل شیء، اب مجھ پر یہ ہے کہ سوائے ارکان صلاۃ کی ساری چیزیں مجھ پر حرام ہو گئی۔ اب میں گفتگو نہیں کر سکتا، کسی کو گالی نہیں دے سکتا، کسی کو دھکا نہیں دے سکتا، وہ ساری چیزیں حرام ہو گئی، سمجھے؟ اور تحلیل بند تھی، حرام ہو گئی۔ تحلیل و حلل یحلل، تحلیل کا معنی کھولنا، اور التسلیم السلام، جیسے پھر السلام علیکم ورحمۃ اللہ، السلام علیکم ورحمۃ اللہ، اس نے سب کچھ ختم کر دیا، نماز کو کھول دیا آپ کے لیے۔ اب اس کے بعد جاؤ، سمجھ شریف میں ہے کہ نہیں، کچھ بھی کرو، چھلانگ لگاؤ، کھاؤ پیو، بیوی کے ساتھ وہ کرو، سمجھے؟ سلام نے سب کچھ آپ کے لیے حلال کر، یہ صرف ترجمہ تھا اس کا، سمجھ شریف میں ہے کہ نہیں؟ تحریم و تکبیر و تحلیلها، بولو تحریم و تکبیر و تحلیلها التسلیم۔ اب مسئلہ سمجھو مولانا، وہ یہ ہے ما یجوز بہ التحریمۃ، نماز کی تکبیر یا ما ینعقد بہ التحریمۃ، تکبیر تحریمہ کن الفاظ سے منعقد ہوگا؟ تکبیر تحریمہ کن الفاظ سے منعقد ہوگا؟ تو ائمہ ثلاثہ اللہ آپ کا بھلا کریے کہ یہ حضرات فرماتے ہیں، امام مالک اور امام احمد یہ کہتے ہیں صرف اللہ اکبر، امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں اللہ اکبر، اللہ الاکبر، سمجھدار؟ ہاں، امام ابو یوسف فرماتے ہیں کہ جو کبریائی پر جو کلام دلالت کرے، اللہ اکبر، اللہ الاکبر، اللہ کبیر، اللہ الکبیر، اور ایک روایت یہ بھی اللہ الکبار، وَمَكَرُوا مَكْرًا كُبَّارًا، ہاں بولوں، وَمَكَرُوا مَكْرًا كُبَّارًا وَقَالُوا لَا تَذَرُنَّ آلِهَتَكُمْ وَلَا تَذَرُنَّ وَدًّا وَلَا سُوَاعًا وَلَا يَغُوثَ وَيَعُوقَ وَنَسْرًا، سمجھتے ہیں؟ وَقَدْ أَضَلُّوا كَثِيرًا وَلَا تَزِدِ الظَّالِمِينَ إِلَّا ضَلَالًا، مِمَّا خَطِيئَاتِهِمْ أُغْرِقُوا فَأُدْخِلُوا نَارًا، سمجھتے ہیں؟ اس لیے استاد جی نے کہا کہ میرے بیٹو اٹھتے بیٹھتے کھاتے پیتے رفتار گفتار ہر صورت میں تجوید کے ساتھ بات کیا کرو، بولو تجوید کے ساتھ بات کیا کرو۔ استاد جی کے پورا کالا کتا لے گیا، وہ بندھے ہوئے تھے دسترخوان میں، کتا کالا سا کتا اٹھا کر کے لے گئے۔ شاگرد کہتے استاد جی کالا کتا روٹی لے کے جا رہا، ہاں ملنگو،
استاد جی کلا کتا روٹی لے کے جا رہا. استاد جی کو غصہ آیا کہ تو نے تو کر کے کیوں نہیں پکارا، تو نے تو کر کے کیوں نہیں پکارا. سمجھے؟ مجھ سے جہاں یہ بیان کراتے تو پانی پتی حضرات میں کہتا ہوں اپنا لہجہ بدل دو یار، یہ عربوں کا لہجہ ہے نہیں. اقرأوا القرآن بلحون العرب، سمجھے؟ عرب کے لہجے میں جو مزہ آتا ہے. ماشاءاللہ ان حضرات کی بڑی محنت ہے، بہت اچھی محنت ہے. حروف کی ادائیگی، صفات کی ادائیگی، منزل ان کی پکی ہوتی ہے. قاری فتح مند پانی پتی رحمۃ اللہ علیہ نے عربوں کے سامنے وہ آیت من آیات اللہ تھے، عرب اس کے سامنے دم نہیں مار سکتے تھے. قرات سبا کا ایسے ماہر واہ انداز حضرت کا یہی تھا، سمجھے؟ پانی پتی پڑھتا تھا، لیکن یہ کہ روایات میں ان چیزوں میں عربی جو تجوید کی کتابیں چھپتی ہیں وہ حضرت کی اجازت کے بغیر، حضرت کے تصدیق کے بغیر کوئی کتاب چھپتی نہیں تھی. یہ قاری محمد طاہر رحیمی رحمۃ اللہ علیہ، میں نے ملاقات کی، انتقال ہو گیا مدینے میں، سمجھے؟ عرب لوگ بڑے بڑے علماء تراویح کے بعد اس کے پیچھے یہ ورش کی روایت میں، قالون کی روایت میں اس طریقے پر یہ ہے کہ سناتا تھا. ہر روایت میں مستقل یہ ہے کہ الگ الگ تراویحاں، بہت بڑے ماہر لوگ تھے، اچھے لوگ ہیں جی. یہاں مسئلہ ہو گیا. اب ایک تو امام مالک اور امام احمد کہتے اللہ اکبر، امام شافعی نے کہا اللہ الاکبر الف لام اس میں تعریف کی. امام ابو یوسف نے فرمایا کبریائی پر جو کلمات دلالت اللہ اکبر، اللہ کبیر، اللہ الکبیر، اللہ اکبر، اللہ الاکبر، اللہ کبیر، اللہ الکبیر، اللہ الکبار، سمجھتا ہے؟ اور طرفین امام ابو حنیفہ اور امام محمد رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کل ما یدل علی عظمت اللہ و تعظیمہ، جو کلمہ اللہ کی عظمت پر دلالت کرے یجوز بہ افتتاح الصلاۃ، افتتاح الصلاۃ اس سے درست ہے. آیا سمجھ میں نہیں آئے مولانا؟ اڑے کچھ پہلے پڑھا. ابو حنیفہ کی دلیل سمجھو. امام ابو حنیفہ اور امام احمد رحمۃ اللہ علیہ، امام ابو حنیفہ امام محمد رحمۃ اللہ علیہ، ان کی دلیل وذکر اسم ربہ فصلی. ذکر ظاہر ہے کہ اللہ اکبر، اللہ اجل، اللہ اعظم، اللہ الرحمن، اللہ الرحیم، یہ سب ذکر ہے. اس کے بعد فا ہے فصلی، فوراً نماز شروع ہوگی. عطف تغایر کے لیے آتا ہے تو اس سے اتنا پتہ چلتا ہے کہ تکبیر تحریمہ نماز کا رکن نہیں ہے، اس لیے شے کا رکن اس کا مغایر نہیں ہوتا ہے، یہ شرط ہے، واجب ہے. اس کو بھی ذرا یاد کر لینا. ایک امام صاحب کی دلیل ہے. دوسرا یہ کہ امام ابو حنیفہ فرماتے یہ حدیث میری دلیل ہے. وہ تحریم و تکبیر، نماز کی تحریم تکبیر التعظیم، جو کلمہ بھی وَرَبَّكَ فَكَبِّرْ وَرَبَّكَ فَعَظِّمْ جو میں نے آپ کو بتا دیا تھا بخاری میں، وَرَبَّكَ فَكَبِّرْ فَلَمَّا رَأَيْنَهُ أَكْبَرْنَهُ وَقَطَّعْنَ أَيْدِيَهُمْ، أَكْبَرْنَهُ أَعْظَمْنَهُ، سمجھ میں؟ حضرت ابو العالیہ کی روایت مصنف ابن ابی شیبہ کی ان ابی العالیہ انہ سئل بأي شيء كان الأنبياء يفتتحون الصلاة، بأي شيء كان الأنبياء يفتتحون الصلاة، قال بالتحميد والتسبيح والتهليل، قال بالتحميد الحمد لله، قال بالتحميد والتسبيح والتهليل سبحان الله لا إله إلا الله. سمجھے؟ ان ابراہیم النخعی، ابراہیم النخعی کی روایت، چوتھی بات عرض کرو. ان ابراہیم النخعی انه قال اذا سبح او حلل اجزا في الافتتاح. ان ابراہیم النخعی انه قال اذا سبح او حلل اجزا في الافتتاح، سبحان اللہ کہہ دے یا لا الہ الا کہہ دے، اجزا فی الافتتاح، افتتاح صلاۃ کے لیے کافی ہوگا. ابراہیم نخعی کا مسئلہ بتایا آپ کو، سمجھے؟ عن الحکم انہ قال، عن الحکم انہ قال اذا سبح او حلل فی الافتتاح، فی افتتاح الصلاۃ اجزاء من التکبیر. عن الحکم انہ قال اذا سبح او حلل فی الافتتاح اجزاء من التکبیر. ہو گیا؟
عن الشعبی، چھٹی بات عرض کروں، عن الشعبی انہ قال بأی اسماء اللہ افتتحت اجزات کا، بأی اسماء اللہ افتتحت الصلاۃ اجزات کا، سمجھتا ہے؟ یہ 6-7 دلیلیں ہماری ہوگی مولانا امام ابو حنیفہ و محمد کی۔ اب ان حضرات کو جواب دینے کی ضرورت نہیں ہے، سمجھے؟ امام ابو حنیفہ، امام مالک، امام احمد کہتے ہیں صرف اللہ اکبر، یہ حضرات امام شافعی کہتے ہیں اللہ الاکبر، امام ابو یوسف کہتے ہیں کچھ اور ملا، امام ابو حنیفہ فرماتے ہیں میں تمہارے تمام کا قائل ہوں لیکن تم میرے قائل ہو جاؤ، میرے اس میں تو تعمیم ہے، جتنے تم بیان کرتے ہو 5-6 ان سب کو تو میں مانتا ہوں، میں تو کہتا ہوں اس سے علاوہ بھی آئے سمجھیں۔ البتہ ایک خطرناک چیز ہے کہ حسر والا مفتاح الصلاۃ تحریم و تکبیر، مبتدا خبر دونوں معرف ہے، ائمہ ثلاثہ یہ کہتے ہیں صرف اللہ اکبر، تو امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں یہ جو حسر ہے یہ حسر ادعائی ہے، یہ حسر ادعائی ہے۔ اور دوسرا مسئلہ ہے یہ روایت میری دلیل ہے، تکبیر کا معنی تعظیم کی ہے، صرف اللہ اکبر کہنا تھوڑا ہی، اور تم لوگ خود بتاؤ انصاف کرو، وَرَبَّكَ فَكَبِّرْ نماز نہیں تھی تو اس کا ترجمہ کیا کرو گے؟ اللہ اکبر کہتے تھے، اللہ اکبر کہہ دو، اس وقت نماز ہی نہیں تھی، آئے سمجھ؟ تو ایک تو مسئلہ امام صاحب فرماتے کہ یہ میری دلیل ہے، اور دوسرا مسئلہ میں نے آپ سے عرض کر دیا کہ یہ تعظیم کے معنی میں ہے، یہ حسر ادعائی ہے۔ تیسری بات ہے ان حضرات کی ایک خطرناک دلیل ہے، دوسری دلیل ہے، وہ یہ ہے کہ ملت الرسول اللہ الی یومنا ھذا، نبی کے زمانے سے لے کر کے آج تک سارے کے سارے اللہ اکبر کہتے ہیں، کوئی بھی امام یہ نہیں کہتا اللہ الاکبر، اللہ کبیر، اللہ الکبیر، اللہ الکبار، کرو اس طرح تمہاری پٹائی نہ کرے پٹھان تمہیں چھوڑیں گے۔ وہ کہتے ہیں کہ تعامل امت اس پر ہے، مواظبت النبی، مواظبت الصحابہ، مواظبت التابعین، مواظبت الامت المحمدیت علی اللہ اکبر، صرف اللہ اکبر۔ جواب یہ ہے کہ المواظبت لا تفید الحصر والوجوب والفرضیت، مواظبت سے مسواک پر مواظبت ہے لیکن کون کہتا ہے کہ وہ واجب ہے؟ مسواک پر مواظبت ہے لیکن واجب اس کو کون کہتا ہے؟ تو نفس مواظبت سے، تعامل امت سے اس سے وجوب ثابت نہیں ہوگا۔ اڑے ہو گیا مولانا؟ ہو گیا یہ؟ اس کے بعد پھر سمجھو، اس سے ہم لوگ فارغ ہو گئے۔ امام ابو یوسف، امام شافعی کو جواب دینے کی ضرورت نہیں، اس لیے کہ ان کو تو یہ لوگ مانتے، البتہ یہ جو حسر کا کر رہے تھے حسر کا جواب میں نے دے دیا اسی طریقے پر اللہ۔ اور دوسرا مسئلہ یہ ہے کہ یہ لوگ رکن اور فرض قرار دیتے ہیں اللہ اکبر کو، رکن اور فرض، آپ آسان کہہ دیں یہ خبر واحد ہے، اور خبر الواحد لا یثبت به الفرضیت، اس سے فرضیت ثابت ہوتی بھی نہیں، یہ لوگ رکن کہتے ہیں اس کو، فرض قرار دیتے ہیں، حسر کے قائل ہے فرض، اور الفرضیت لا تثبت باخبار الاحاد، خبر واحد سے فرضیت ثابت نہیں ہوگی۔ اللہ کے لیے کچھ بھلا پڑا؟ ہاں مولانا، دوسرا جملہ آ جاؤ، وتحلیل و تسلیم، نماز کو کھولنے والی چیز سلام ہے، یعنی نماز آپ نے پڑھ دی، پھر یہ کہ اس کے بعد کہا السلام علیکم، تو فقط حللت صلاتک، نماز کو ختم کر دیا آپ نے، السلام، سمجھی؟ ائمہ ثلاثہ کہتے ہیں صرف السلام علیکم ورحمۃ اللہ کہا جائے گا، اور امام ابو حنیفہ فرماتے ہیں کل ما ینافی الصلاۃ خروج بسن المصلی، خروج بسن ہی، مصلی اپنے عمل سے نکلے، اس نے تشہد کو پورا کر لیا، اس کے بعد اٹھا اور بٹن کو لگایا بجلی کے، چل، تشہد کو پورا کر دیا، کسی کو تھپڑ مارا، اپنے عمل سے نکلا، قاطع الصلاۃ، نماز اس کی ہوگی۔ سمجھ رہی ہے کہ نہیں؟ یہ تو طے شدہ ہے کہ تحلیل و تسلیم، تسلیم کا معنی، تحلیل و تحلیل کا معنی تفکیک، کسی چیز کو ختم کرنا، سلام نماز کو ختم کر دیتا ہے، وہ بھی آخری سلام، ویسے سلام درمیان میں نہ ہو، میں نے کہا غیر المغضوب علیہم ولا الضالین،
اس کے بعد میں سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین وسلام علیہ یوم ولد ویوم یموت ویوم یبعث حیا والسلام علی یوم ولدت ویوم اموت ویوم ابعث حیا۔ کیا خیال ہے آپ کا؟ سلام تو میں نے پڑھا، نماز ٹوٹ گئی؟ وہ بھی سلام آخر والے قاطع، تحلیل کا معنی قطع کے، کسی چیز کے اجزاء تفکیک کرنا، کسی چیز کو بکھیرنا۔ تو امام صاحب فرماتے ہیں کہ نماز کو جس طرح سلام ختم کر دیتا ہے، اس سے مراد قاطع الصلاۃ کوئی چیز، لہذا السلام علیکم کا لفظ واجب ہے لیکن یہ فرض نہیں ہے، سمجھ رہی میں کہ نہیں؟ واجب ہے لیکن فرض نہیں ہے، لہذا تشہد پورا کر لی، تشہد پورا کرنے کے بعد آپ نے اللہ آپ کا بھلا کرے حبیب البشر کو اس کو دھکا دے دیا، ہو گیا مسئلہ، سمجھے؟ یا نماز اللہ آپ کا بھلا کرے کر لیے، اس کے بعد بٹن کو بجایا یا کسی سے گفتگو کر دی، نماز پوری ہوگی۔ امام ابو حنیفہ کی دلیل کیا ہے؟ دلیل یہ ہے حضرت خلاد بن رافع جس کو کہتے مسیء فی الصلاۃ، جس نے اپنی نماز میں کمی کر دی، حضرت نے اس کو نماز کا طریقہ سکھایا، تو حضرت نے فرمایا اس طرح نماز پڑھو، آخر میں لفظ سلام نبی نے ذکر نہیں کیا، اگر یہ رکن ہوتا تو باقی ارکان کے ساتھ نبی ذکر۔ انشاءاللہ خلاد بن رافع کی روایت کئی دفعہ آپ کے سامنے آ جائے گی۔ مسیء فی الصلاۃ، خلاد بن رافع کو نبی نے ارکان صلاۃ بتا دیے لیکن ان میں سلام کو ذکر نہیں فرمایا، ایک۔ دوسرا یہ کہ ابن مسعود کی روایت آپ پڑھیں گے، حضرت نے ان کو بتایا اذا قلت ھذا او فعلت ھذا فقد تمت صلاتک ان شئت ان تقوم فقم وان شئت ان تقعد فاقعد۔ ابن مسعود کو بتایا اذا قلت ھذا التحیات للہ والصلوات والطیبات، جب آپ نے پڑھا او فعلت ھذا یا اتنے تشہد میں بیٹھ گئے، فقد تمت صلاتک، مولانا لفظ تمت اجزاء اصلیہ میں استعمال ہوتا ہے، معنی تیری نماز کے اجزاء اصلیہ پوری ہو گئے۔ الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی، تمام اور کمال، کمال کا تعلق اوصاف سے ہوتا ہے، تمام کا تعلق اجزاء سے ہوتا ہے۔ فقط تمت صلاتک کا معنی تیری نماز کے اجزاء اصلیہ پوری ہو گئے۔ عبداللہ ابن عمر کی ایک روایت ہے، ابو داؤد میں آپ پڑھیں گے، عبداللہ ابن عمر کی روایت ہے اذا قضى الامام الصلاة وقعد وأحدث قبل أن يتكلم فقد تمت صلاته۔ اذا قضى الامام الصلاة، نماز پوری کر دی اس نے، وقعد بیٹھا ہوا تشہد میں، وأحدث قبل أن يتكلم، گفتگو سے پہلے وضو ٹوٹ گیا، ٹھس ہو گیا، ٹھس ٹھس تینوں سے ٹوٹ جاتا، سمجھے؟ فقد تمت صلاته، نماز اس کی پوری ہو گئی، سمجھے؟ تحاوی میں آپ پڑھیں گے حضرت علی کا اثر ہے، اذا رفع المصلی راسہ من آخر سجدۃ فقد تمت صلاۃ، آخری سجدے سے سر اٹھایا، تشہد میں بیٹھ گیا، فقد تمت صلاۃ، نماز پوری ہوگی، سمجھے؟ تو سوال یہ ہے کہ وہ تحلیل و تسلیم کو کیا کرو گے؟ یہ حصر ہے، جواب وہی حصر ادعائی، سمجھے؟ دوسرا یہ کہ ہم اس کو واجب قرار دیتے، فرض قرار نہیں دیتے، سمجھ شریف میں ہے کہ نہیں؟ اور تیسرا ہے مواظبت، نبی کے زمانے سے لے کر آج تک تو المواظبت لا تفید الفرضیت، مواظبت فرضیت کا فائدہ نہیں دیتا۔ اڑے مولویوں کچھ پھل پڑا، یہ ہو گیا گل، دو مسئلے ہو گئے نا، دو ہو گئے، اس میں 6-7 دلیلیں دے دی، ادھر بھی دے دی، ان کا کہاں اپنا بھی آپ کو سنایا، لیکن اگر آپ سے کوئی پوچھے کہ ہمارے امام نے آج اللہ اکبر نہیں کہا ہے، ہمارے امام آپ کے دارالفتاح جامع صدیقیہ میں یا بنوری ٹاؤن میں یا دارالعلوم میں فاروقیہ میں کوئی فتویٰ دے دے کہ آج ہمارے امام نے طرفین کے مذہب پر عمل کیا، یہ کیا؟ اللہ اجل، سبحانک اللہم و بحمدک و تبارک اسمک و تعالی جدک و لا الہ غیرک، اللہ اعظم، اللہ الرحمن، اللہ الرحیم، سبحانک اللہم و بحمدک و تبارک۔ کیا اس امام کی نماز ہو گئی ہے؟ دارالعلوم بنوری ٹاؤن فاروقیہ ناک رگڑیں، کوئی بھی مفتی یہ نہیں کہے گا کہ یہ نماز ہوئی، کوئی بھی مفتی فتویٰ نہیں دے گا۔ اور دارالعلوم بنوری ٹاؤن فاروقیہ کوڑا خٹک سب سے پوچھیں کہ ہمارے امام نے تشہد پڑھا،
التحیات للہ والصلوات والطیبات والسلام علیکہ ایھا النبی ورحمۃ اللہ وبرکاتہ السلام علینا وعلی عباد اللہ الصالحین اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ. اس کے بعد ٹھس اس کے بعد کیا کہا؟ ٹھس. یہ ہے کہ اللہ آپ کا بھلا کرے. کیا ہے؟ مولی اسد کو جیسے اس نے تشہد پڑھا، اسد کو کہا اے خرا دا کم زانہ راغلے دے، بولو، اور خرکارا دا کم زانہ راغلے دے. کیا اس کی نماز ہو گئی؟ تو کوئی کائنات کا کوئی دارالفتہ فتویٰ نہیں دے گا. اس لیے مرجع اور معال کے اعتبار سے ہمارا مذہب بھی وہی ہے جو ہے مسئلہ سکا. اس لیے یہ ان 12 مسائل میں سے ہے جو ابو سعید بردئی کی روایت ہے. دلیل تو ہم نے دے دیا اپنی جان چھڑانے کے لیے، لیکن حقیقت یہ ہے امام صاحب نے ان مسائل سے رجوع کیا تھا. یہ ابو سعید بردئی کی روایت ہے جنہوں نے ابو حنیفہ کو بدنام کر دیا. فتویٰ اس پر کچھ بھی نہیں ہوگا. افسوس اس پر ہے کہ بعض لوگوں نے 10 15 صفحات کا منہ کالا کر دیا. یہ مسئلہ میں نے آپ کو بتایا، چونکہ وفاق میں یہ چاہیے ان کو اس طرح آپ لکھیں گے، اس لیے کچھ دلیلیں ذکر کر دیں. ورنہ حقیقت میں جب ایک چیز سے حضرت نے رجوع کر لیا اور مسئلہ وہ یہ جو ہے مسئلہ سکا، تو اس کے بعد طلبہ کا دماغ خراب کر دینا اور اتنے دلائل پیش کرنے. ان ابی العالیۃ انہ سئل بأی شیء کانت الانبیاء یفتتحون الصلاۃ قال بالتحمید والتسبیح والتہلیل. سمجھے؟ ان ابراہیم النخعی انہ قال اذا سبح او حلل اجزا فی الافتداء، اور ان الحکم انہ سئل انہ قال اذا سبح او حلل فی الافتداء اجزا من التکبیر. عن الشعبی بأی اسماء اللہ افتتحت الصلاۃ اجزات کا. اس کی کوئی ضرورت ہی نہیں جانے دا پتریاں، نہ رہے بانس نہ بجے بانسری. اور کچھ پلا پڑا یہ اب اس پر کوئی مسئلہ نہیں ہے. منہ کالا کیا ہمارے اکابرین نے کئی صفحات کا، لیکن مسئلہ وہی ہے مرجع اور معال کے اعتبار سے. ہم نے آپ اپنے بحر الرائق دیگر فقہ کی کتابیں دیکھے، نماز نہیں ہوگی اللہ وجل. اس کے بعد سمجھو یہ جو راوی ہے یہاں پر بتاتے اللہ آپ کا بھلا کریے ہے کہ عبداللہ ابن محمد ابن عقیل، یہ عبداللہ ابن محمد ابن عقیل صدوق ہے، سچے تو ہے لیکن حافظ اس کا کمزور ہے. اس لیے یہ ادنا درجے کا، امام احمد وغیرہ یہ لوگ استدلال تو کرتے تھے، اس لیے فرماتے اس کی حدیث خیال کر لینا. حدیث عبداللہ ابن محمد ابن عقیل یقارب حدیث، یہ مقارب الحدیث ہے، مقارب الحدیث ہے. حدیثہ یقارب حدیث الآخرین فحدیث مقارب وحدیث الآخرین مقارب. یا یہ کہہ دو کہ مفعل دونوں طرف سے، حدیث الآخرین یقارب حدیثہ فحدیث الآخرین مقارب وحدیث ھذا مقارب. تو مقارب کچھ بھی پڑھو، سبق آپ کا ختم ہو گیا. چلو ہون دیکھو جنے دا پترے ارے مل گیا. چلے گا مولانا. قال ابو اسحاق الحديث وسوى في هذا الباب حسن عبد الله بن محمد بن عقيل. عبد الله بن محمد بن عقيل هو صدوق وقد تكلم في بعض اهل من قبل حفظه. بعض محدثین نے اس میں کلام کیا حافظہ کے اعتبار سے. حافظہ جنے دا پتر کمزور تھا، باقی صدوق ہے. وسمعت محمد بن اسماعیل، فیصلہ میں آپ کو سنا تو اپنے شیخ صاحب محمد بن اسماعیل امام بخاری کے ذریعے سے یقول، وہ فرماتے ہیں کان احمد بن حنبل واسحاق بن ابراہیم والحمیدی، یہ تینوں محدثین یحتجون بحدیث عبداللہ بن محمد بن عقیل، ان کی روایت سے استدلال کرتے تھے. قال محمد، امام بخاری فرماتے وہو مقارب الحدیث ہے، یہ مقارب الحدیث ہے. مقارب اور مقارب دونوں میں نے آپ کو بتایا، ٹھیک ہے. وفی الباب عن جابر وابی سعید رضی اللہ تعالیٰ عنہم. یہ جنے دا پتر مسئلہ ختم ہو گیا. ہن تسی جڑا دوڑ لگاؤ جنے دا پتر. علماء اکرام کے نیو بیانات سننے کے لیے آپ ہمارے فیس بک پیج کو لائک کریں اور ہمارے یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کر کے بیل آئیکن پر کلک کیجیے. اپنی نیک دعاؤں اور تمناؤں میں ادارہ سعد نشریات کو یاد رکھیں. شکریہ. علماء حق کی آواز، سعد نشریات.